بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اہل عرب وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، یہ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، اور وعدہ پورا کرنا یہ ان کے یہاں اتنا ضروری تھا، اور وعدہ خلافی کرنا ان کے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرتے۔ اس زمانے میں ایک قلعہ تھا ہیرا، جہاں کا بادشاہ نعمان ابن منذر تھا۔ اس بادشاہ کی حکومت میں 2 دن منائے جاتے تھے۔ ایک دن یوم النعم یعنی نعمتوں کا دن، خوشی کا دن، اور ایک دن یوم البؤوس مصیبت کا دن۔ یوم النعم بادشاہ اس طرح مناتا تھا کہ اس دن بادشاہ کی پہلی نظر جس پر پڑ جاتی اسے 100 اونٹ شاہی خزانے سے دیے جاتے۔ یہ یوم النعم تھا۔ اور یوم البؤوس یہ نحوست والا دن، مصیبت کا دن، اس دن بادشاہ کی نظر جس پر پہلے پڑ جاتی اسے قتل کر دیا جاتا۔ اب پہلے کے زمانے کی یہ بادشاہ تھے اور اپنے موڑ پر چلنے والے لوگ تھے۔ ہوا یہ کہ نعمان ابن منذر جو بادشاہ تھا وہ شکار کا بھی شوقین تھا۔ شکار کرنے کے لیے گیا تو جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جسے زیبرا کہتے ہیں، وہ بادشاہ اس کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ تیز رفتار ہوتا ہے، اس کے تعاقب میں بادشاہ نے بھی اپنی سواری تیز کر لی، اور وہ اس میں اتنا منہمک ہو گیا، اس شکار کو پانے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے اپنے لاؤ لشکر کا کوئی خیال نہیں رہا۔ اس کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ اس سے جدا ہو گئے، وہ ان سے جدا ہو گیا، اور اکیلا اس جو ہے جنگلی گدھے کے پیچھے تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ کافی دور نکل گیا۔ اور وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں وہ پہلی بار گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اچانک بادل گھرے آسمان میں اور بجلیاں کڑکنے لگیں۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ اب بارش ہوگی۔ اس نے پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی کہ کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، بارش سے بھیگنے سے بچنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تلاش کرتے کرتے اسے ایک جھونپڑی دکھی، وہ وہاں پر گیا اور اس نے کہا کہ بارش ہونے والی ہے تو میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص کا نام حنظلہ تھا، اور وہ بنی طے کے قبیلے سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے کہ حاتم طائی کا تعلق جس سے تھا۔
تو یہ قبیلہ بنی طے سے تعلق رکھنے والا حنظلہ، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے۔ اس نے آ کر کے کہا، عرب کی یہ خوبی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ مہمان نوازی کے بڑے شوقین تھے، تو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن مہمان نوازی ان کی طبیعت میں تھی، اس لیے اس نے خیر مقدم کہا اور کہا بالکل آپ تشریف لائیں ہمارے گھر، آپ کو پناہ ضرور ملے گی۔ وہ گھر میں پہنچا، بارش شروع ہو گئی۔ یہ حنظلہ جو ہے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور یہ مہمان جو ہے لباس سے امیر معلوم ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنے گھر کا اناج رکھیں گے تو شاید اسے پسند نہ آئے، تو ہمارے گھر میں ایک بکرا ہے، اب وہی ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ بکری تھی، کہا کہ اسی کو ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ مہمان کو پلانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، تو آپ ایسا کریں کہ پہلے اس بکری کا دودھ دو لیں اور وہ دودھ اس کو پیش کریں اور اس کے بعد بکری کو ذبح کریں، میں تب تک آٹا تیار کر کے روٹیاں بناتی ہوں۔ یہ مشورہ ہوا اور پھر یہ جو ہے اپنے کام میں لگ گئے، دودھ پیش کر دیا، اور ایک ہی بکری جو تھی اسے بھی انہوں نے ذبح کر دیا مہمان کے لیے۔ آج سگے بھائی کے لیے بھی کوئی اتنی زیادہ قربانی نہیں دیتا، لیکن یہ عام مہمان کے لیے ان کا جذبہ تھا، تو وہ آخری جو ہے بکری وہ بھی ذبح کر دی جس کا دودھ وہ پیا کرتے تھے، اور مہمان کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب صبح ہوئی یہ نعمان وہاں سے نکلنے لگا، اور تب اس نے بتایا کہ میں ہیرا کا بادشاہ ہوں، اور جب بھی تمہارا ادھر آنا ہو تو مجھ سے ملاقات ضرور کرنا، میں تمہاری اس مہمان نوازی کا بدلہ اس سے بہتر تمہیں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بڑے خوش ہو گئے میاں بیوی کہ چلو ہم نے جس کی مہمان نوازی کی وہ تو بادشاہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر کے حالات کافی ناگفتہ بے ہو گئے اور دشواریاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ ایک بکری تھی وہ بھی چلی گئی تھی، قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ تو اب ان دونوں نے مشورہ کیا اور بیوی نے کہا کہ ہیرا کے بادشاہ نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی پریشانی ہو میرے پاس چلے آنا، تو آپ اگر اس کے پاس چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔ حنظلہ کو اس کا مشورہ پسند آیا اور وہ نعمان بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہیرا کی طرف روانہ ہوا۔ اتفاق سے جس دن وہ پہنچا وہ دن یوم البوس تھا، نحوست والا دن تھا۔ اب یہ حنظلہ، اس کو تو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، تو بڑی دور سے آیا تھا، تو یہاں ایسا کوئی دن منایا جاتا ہے اس کو اطلاع نہیں تھی۔ یہ سیدھا جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور نعمان کی پہلی نظر حنظلہ پر پڑی۔ حنظلہ کو دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا، لیکن کرے تو کیا کرے، قاعدہ تھا، قانون تھا۔ حنظلہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ کہا کہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تم میرا فرمان سن لو کہ میں آج کے دن جس پر پہلی نظر ڈالوں گا اسے قتل ہونا تھا، پہلی نظر تم پر پڑی ہے اس لیے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حنظلہ تعجب میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، فلاں رات آپ آئے تھے اور میں نے آپ کی مہمان نوازی کی تھی، میں وہی حنظلہ ہوں۔ نعمان نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، پہلی نظر میں ہی میں نے تمہیں پہچان لیا، کاش تم میرے پاس کسی اور دن آتے تو میں تمہیں خوب نوازتا، لیکن تم آج کے دن آ گئے۔ یہ میرا اصول ہے کہ آج کے دن جس پر بھی پہلی نظر پڑے گی اسے قتل کر دوں۔
اگر آج کے دن میرا بیٹا بھی میرے سامنے آ جائے تو میں اسے بھی قتل کر دوں، اس لیے اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں قتل ہونا پڑے گا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے بدلے میں آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے اس سلوک کا بدلہ دینا چاہتے ہیں مجھے، تو ایک کام کریں کہ مجھے اپنے گھر واپس جانے دیں، میں اپنے گھر جاؤں اور انہیں اس بات کی اطلاع بھی کروں اور ان کے لیے انتظام و انصرام بھی کروں گھر والوں کے لیے، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ نعمان نے کہا میں ایسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی ضامن پیش کرو، تمہاری کوئی ضمانت لے گا تب میں تمہیں جانے دوں گا، ویسے نہیں جانے دوں گا۔ تو جب اس نے نظر دوڑائی کہ کوئی مل جائے، شریک ابن عمر نام کا ایک شخص تھا جس کو یہ کسی طریقے سے جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو ضامن بناتا ہوں۔ اس شخص نے فوراً انکار کر دیا، کہا اس معاملے میں تمہارا ضامن نہیں بنوں گا، تم نہیں آؤ گے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں تمہارا ضامن نہیں بنوں گا۔ تو قبیلہ بنی کلب کا ایک آدمی جس کا نام قراد ابن اجدع تھا، وہ سامنے آیا اور اس نے کہا ابیت اللعن ہوا علیہ، اے بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو لوگوں کے لعن طعن سے دور رکھے، میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نعمان چونکہ دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا حنظلہ کے لیے کہ اس نے بڑی مہمان نوازی کی تھی، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں اور 500 اونٹنیاں بطور انعام اسے دیں اور وہاں سے روانہ کیا۔ 1 سال کے بعد اسی دن تمہیں یہاں حاضر ہو جانا ہے اور قتل ہونا ہے۔ یہ گیا اور 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد جب وہ دن آنا تھا، اس سے پہلے والی رات میں نعمان بادشاہ نے اس قراد ابن اجدع کو بلایا اور کہا پورے سال میں ایک بھی بار جس کی تو نے ضمانت دی تھی وہ حنظلہ شہر میں آیا نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کل وہ آئے گا، تو اس لیے اس کی جگہ تمہیں قتل ہونا پڑے گا۔ جراد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ضمانت لی ہے، اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کی جگہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ ایسے وعدے کی یہ لوگ پکے تھے، کہا میں قتل ہو جاؤں گا۔ جب دوسرا دن ہوا، سورج طلوع ہو گیا لیکن حنظلہ نہیں آیا، تو بادشاہ اس جگہ جا کر کے بیٹھا جہاں جو ہے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پیش کیا جاتا تھا، وہاں جا کر کے یہ بیٹھ گیا، قراد کو بلایا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جلدی کر رہے ہیں، ابھی تو پورا دن باقی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اسے قتل کرنا، اس سے پہلے آپ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ضمانت میں سال پورا ہونے میں کافی وقت ہے۔ بادشاہ جلدی اس لیے کر رہا تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حنظلہ قتل ہو، کیونکہ اس نے مہمان نوازی کی تھی، اس لیے جلدی کر رہا تھا۔ لیکن جب قبیلے والوں نے اعتراض کیا تو اس نے شام تک کی اجازت دے دی۔ شام ہوئی تو اب جو ہے بادشاہ نے کہا کہ قراد کو قتل والے کپڑے پہنا دیے جائے، تو قتل کرنے کے لیے قیدی کے الگ کپڑے پہنائے جاتے، وہ کپڑے اس کو پہنا دیے گئے اور قتل کے لیے لایا گیا، اور بادشاہ حکم دے جلاد کو کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ عین اس وقت حنظلہ پہنچ گیا۔ حنظلہ کو دیکھتے ہی بادشاہ نے کہا کہ تجھے تو ضمانت مل چکی تھی، تجھے قتل سے چھٹکارا مل چکا تھا، پھر تو کیوں آ گیا؟ اس نے کہا الوفا، وعدہ پورا کرنا تھا، وعدہ پورا کرنے کے لیے قتل ہونے آ گیا۔ ایک قراد تھا جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے قتل ہونے تیار تھا،
اور ایک یہ حنظلہ تھا جو وعدہ پورا کرنے کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہا کہ تجھے چھٹکارا مل چکا تھا پھر بھی تو آیا، یہ جذبہ تیرے اندر کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا یہ میرے دین کی تعلیم ہے۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین نصرانیت ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے جو سچا دین تھا وہ دین عیسائی تھا، نصرانیت، یہ سچا دین تھا اس وقت۔ تو کہا کہ میں دین نصرانیت رکھتا ہوں اور اس دین کی یہ تعلیم ہے۔ بادشاہ نے کہا جس دین کی اتنی اچھی تعلیم ہو وہ دین میں بھی اپناتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وہ دین اپنایا، اور جب بادشاہ نے اس دین کو اپنایا تو اس کی جتنی رعایا تھی سب نے وہ دین اپنا لیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آج سے میں تمہارا دینی بھائی ہوں، اور آج تک میں نے یہ جو قاعدہ اور قانون اور اصول بنایا تھا نحوست والے دن کا وہ میں اب ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، دین نصرانیت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بادشاہ نے کہا واللہ ما ادری ایکما اوفا و اکرم، میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ قراد اور حنظلہ میں سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا اور زیادہ شریف کون ہے۔ تو یہ دونوں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دی۔ ایسے یہ عرب والے وعدہ پورا کرنے والے تھے، اور بھی وعدہ مکمل کرنے کے تعلق سے واقعات ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل عرب کی خوبیاں آپ نے جانی کہ ان کے اندر خوبیاں کیا تھیں، اب ان کے اندر کمی کیا تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ سن کر کے اسے اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔